رانا احسان صاحب، یہ جو حلقہ ہے اس حلقے سے آپ کے والد صاحب منتخب ہوتے ہیں 2018 میں وہ لوز کر گئے، تو آپ اسی حلقے سے الیکشن کے یہاں سے لڑیں گے الیکشن ایم این اے کا؟ دیکھیں، یہ 1997 سے میرے والد صاحب ادھر سے الیکشن لڑ رہے تھے اور میں ہر الیکشن میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس حلقے میں پلا بڑا ہوں، یہ میرا یہاں گھر ہمارا اسی حلقے کے اندر ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں NA 104 کا جو نیا اس کا جو نمبر ہے ادھر سے الیکشن لڑوں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ پارٹی مجھے ابلائج کرے گی ادھر سے PMLN کے ٹکٹ سے، اور یہیں سے میں الیکشن لڑوں۔ تو آپ کے مد مقابل تو راجہ ریاض صاحب PMLN کے ٹکٹ لینے کے امیدوار ہیں۔ دیکھیے، راجہ ریاض صاحب بالکل ابھی تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے ابھی ان کو بلایا تو وہاں بھی چلے گئے۔ تو ابھی دیکھیں سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں حقدار ہوں اس حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے PMLN کے پلیٹ فارم سے۔ وہ بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں PMLN کے اندر، لیکن یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے۔ جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ پارٹی ادھر سے مجھے ابلائج کرے گی۔ 30 سال 25 سال اس حلقے سے ہم پارٹی کو کے جھنڈے کو لے کے یہاں سے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ۔ بے انتہا ڈیولپمنٹ کے کام ہم نے ادھر کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے۔ اس حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ شہری حلقہ ہے۔ مین تو یہاں جہاں ہمارا فوکس رہا، 4 بڑے نالے تھے ادھر جو کہ اوپن نالے تھے، تو وہ تو میرے والد صاحب کے دور میں ہم نے ان کو ختم کر دیا اور پکا کر دیا، انڈر گراؤنڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایجوکیشن، شہری علاقوں میں ایجوکیشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے، تو ایجوکیشن کے اوپر ہماری توجہ رہی۔ جتنے سکولز ہیں ان کو اکوپ کیا گیا، جو مڈل تھے ان کو ہائی کیا گیا۔ تو یہ جو شہری علاقے ہوتے ہیں وہاں جو مین ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو گلی نالی کے جو ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہیں۔ یہاں ہم نے کوشش کی ہے۔ کچھ پسماندہ علاقے ہیں ہمارے حلقے کے اندر جو کہ آپ کہہ لیں کہ جو سوسائٹی کا حصہ نہیں تھے، اور ان آرگنائز جو آبادیاں بن جاتی ہیں، تو وہاں یہ ایشو سیوریج وغیرہ کے ہیں۔ لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں لوگوں کی نوکریاں، لوگوں کا جو ہے روزگار، اس طرح کے زیادہ ایشوز ہیں۔ جو آپ کے پانی کا ایک ایشو ہے، کچھ علاقوں میں پانی، میٹھے پانی کا بھی ایشو ہے۔ تو یہ اوور آل وہی ایشوز ہیں جو شہری علاقوں میں ایشوز ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا ٹائم ہمیں ملا اور جو وسائل تھے اس وقت موجودہ حکومت میں، ہم نے ایجوکیشن کو فوکس کیا، اسکولوں کے اوپر فوکس کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ گلی جو ہے سڑکیں گلی کے اوپر فوکس کیا۔ آپ کے والد صاحب منسٹر رہے، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمانوں میں سے ایک ہیں، آپ وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، تو حلقے کے لیے ابھی بھی آپ نے کچھ سوچا کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت ظاہر سی بات ہے میرے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کے تو سکیمز نہیں ہیں، کیونکہ میں اس طرح منتخب MP MNA نہیں ہوں، لیکن میں رابطے میں رہا ہوں، حلقے کی غمی خوشی کے اندر بالکل شرکت کرتا ہوں، ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں۔ لوگ اپنے مسائل لے کے آتے رہتے ہیں، تو جس حد تک میں مختلف جو محکمے ہوتے ہیں ان کو اپروچ کر کے ان کے جہاں چاہے وہ بجلی کے محکمے ہوں، گیس کے ہوں، ویسے پولیس کے معاملات ہوں، تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے جہاں کوئی سنوائی ان کی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملتا ہے تو آپ راجہ ریاض صاحب کو ہرا پائیں گے اس حلقے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نوجوان ہوں اور نوجوانوں کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ریلیٹ کر سکتا ہوں، پارٹی کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہاں جو 30 سال کی وابستگی ہے، یہاں علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، ایک ایمانداری کے ساتھ ڈالا ہے، اور مین چیز یہ کہ لوگوں کے لیے دروازے ہمارے کھلے ہوتے ہیں، اور میرا بچپن یہاں گزرا ہے، اس حلقے کے اندر گزرا ہے، میں بڑا اس حلقے میں ہوا ہوں، تو مجھے پوری امید ہے کہ عوام کے جو لوگ یہاں ہمارے حلقے کی جو عوام ہے وہ ضرور مجھے سپورٹ کرے گی، اور میں اس حلقے کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت کے اپنی پارٹی کے لیے جو ہے یہاں سے سیٹ ون کروں۔ آپ کا مقابلہ تحریک انصاف کے امیدوار سے ہے یا راجہ ریاض سے ہے؟ دیکھیں، مقابلہ تو آبویسلی کیونکہ یہ شہری علاقہ ہے تو ہمارا مقابلہ تو جو دوسری پارٹی ہے اسی سے ہی ہے، تو مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے 4 سال ڈیولپمنٹ کا تو کوئی کام اس شہر میں نہیں کیا، چاہے وہ سڑک نالی ہو، چاہے وہ ہسپتالوں کی امپروومنٹ ہو، سکولز کی امپروومنٹ ہو، تو وہ چیزیں یہاں حلقے کی حد تک ہم نے نہیں دیکھی۔ یہاں الائڈ ہسپتال ہے، اس کے اندر کوئی واضح کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، کوئی نئے سیکشن نہیں کھلے، تو وہ بھی میرے حلقے میں ہے، سب سے بڑا ہسپتال ہے فیصل آباد کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو یہاں PTI جو ہے وہ بدترین ان کی پرفارمنس رہی ہے۔
تو باقی جو ہے مہنگائی کا ایک ایشو ہے اور وہ ہم عوام کو سمجھانے میں میرے خیال سے کامیاب ہوں گے کہ اس کی ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کا دور ہے کہ جس نے بدحال اور اس ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا. تو آج ہم تو ایک ہی کام کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہے ہیں, اور اگر نہ پوری کرتے تو دیوالیہ آ جاتا ملک اور یہ مہنگائی شاید اب کی حد سے 4-5 گنا زیادہ ہوتی. تو یہ چیزیں ہم ایکسپلین کرنے میں عوام کے اندر میرے خیال سے کامیاب ہوں گے, اور عوام کی جو سپورٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی, تو ہم پی ٹی آئی کو بدترین شکست دیں گے ادھر سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت